اگر آج کی سٹوری، آج کا قصہ اگر آپ نے نہیں سنا تو آپ نے کچھ بھی نہیں سنا۔ ایک بادشاہ اپنے محل کی بالکنی میں ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اچانک اس کی نظر سامنے کی بستی کے ایک گھر کے اندر بیٹھی ایک خوبصورت عورت پر پڑی۔ اس کے حسن و جمال، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر بادشاہ اس پر فدا ہو گیا، عاشق ہو گیا۔ فوراً اپنے قریبی وزیر کو بلایا اور اس عورت کے بارے میں معلومات نکالی۔ تو وزیر نے کہا وہ تو آپ کے نوکر فیروز کی بیوی ہے۔ کہا کہ اچھا فیروز کو بلاؤ۔ دوسرے دن فیروز آیا۔ بادشاہ نے ایک خط فیروز کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ فلانے ملک کے بادشاہ کو دینا اور اس کا جواب لے کر ہی آنا۔ بادشاہ کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ دن لگے اور وہ اپنا کام آرام سے کر سکے۔ فیروز نے وہ خط لیا، خط لے کر وہ گھر گیا، تکی کے نیچے خط رکھا، رات بھر آرام کیا، صبح اٹھا، گھوڑا لیا اور اس ملک کے لیے نکل گیا۔ بادشاہ کو جیسے معلوم پڑا کہ وہ چلا گیا، بادشاہ فوراً اس کے گھر پہنچا۔ موقع پا کر رات کو ہی فیروز کے گھر پر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ تو بادشاہ نے کہا میں تمہارے شوہر کا مالک اور اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھول دیا۔ بادشاہ اندر انٹر ہوا، جا کر بیٹھا، میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میں تمہارا مہمان ہوں، تم میری خدمت نہیں کرو گی؟ وہ عورت سمجھدار تھی کیونکہ عورتوں کا سکس سینس بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اس نے پہچان لیا، کہنے لگی بادشاہ سلامت، آپ کی باتوں سے مجھے خیر کی بو نہیں آ رہی ہے، آپ کی نیت میں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ بادشاہ ذرا ناراض ہوا، کہنے لگا تم جانتی ہو میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا بے شک میں جانتی ہوں، لیکن میں نے بزرگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ شیر کتنا بھی بھوکا ہو جائے وہ کبھی مردار نہیں کھاتا، اور آپ تو اس کٹورے میں پانی پینے کے لیے آ گئے جس کٹورے میں آپ کا کتا پانی پیتا ہے۔ بادشاہ بہت شرمندہ ہو گیا، غصے سے وہاں نکل گیا اور جاتے جاتے اپنا رومال بھول۔ ادھر بادشاہ بیوی کا کرارا جواب سن کر ناکام واپس لوٹ گیا۔ ادھر فیروز کو یاد آیا کہ ارے خط تو میں گھر پر تکی کے نیچے بھول گیا۔ اس نے فوراً اپنا گھوڑا واپس کیا اور آ کر اپنے گھر کے اندر سے وہ خط تکی کے نیچے سے نکال ہی رہا تھا کہ اس نے بادشاہ کا رومال وہاں پر دیکھ لیا۔ تو اس کے دماغ میں پورا پکچر گھوم گیا کہ ہاں شاید بادشاہ نے اپنی گندی نیت پوری کرنے کے لیے اور میری بیوی کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا ہے۔ بہرحال بادشاہ کا حکم اس نے پورا کیا اور پورا کرنے کے بعد وہ محل میں پہنچا اور محل میں جا کر بادشاہ سے سارا قصہ کہا کہ میں نے بادشاہ کو خط دے دیا وغیرہ وغیرہ سارا سنا دیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو چند اشرفیہ دی۔ وہ انعام لے کر گھر پر آیا، بیوی کو لے کر بازار گیا اور اچھے اچھے قیمتی تحفے اس نے اپنی بیوی کو دلائے اور کہا کہ چلو میکے چلتے ہیں۔ میکے لے کر گیا اور وہاں پر بیوی کو چھوڑ دیا اور واپس آیا پھر سے لانے۔ جب بہت مہینے ہو گئے اور فیروز اپنے بیوی کو لینے کے لیے نہیں گیا تو فیروز کے سالے اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھائی جان آپ نے کئی مہینے ہو گئے اپنی بیوی کو لینے کے لیے نہیں آئے، کیا بات ہے؟ فیروز نے کہا کہ نہیں مجھے اب اس کو لینے کے لیے نہیں آنا ہے۔ تو سالے تو اور حیران ہوئے، کہا کہ یہ کیا بات ہو گئی، کیا کچھ غلطی ہو گئی یا کوئی گناہ ہو گیا، آپ بتائیے تو صحیح۔ فیروز نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں بتانا ہے، کیونکہ فیروز جانتا تھا اگر اس نے وجہ بتا دی اور بادشاہ کو معلوم پڑ گیا تو قتل کر دیا جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ بس مجھے نہیں لے جانا ہے۔ تو سالے حیران ہوئے، پریشان بھی ہوئے، کہنے لگے کہ دیکھو فیروز بھائی، اگر آپ اپنی بیوی کو یعنی ہماری بہن کو واپس نہیں لیں گے تو ہم کو مجبوراً قاضی کے پاس جانا پڑے گا۔ فیروز نے کہا وہ تمہاری مرضی ہے۔ وہ سالے فوراً قاضی کے پاس پہنچے تو قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور دربار بھرا ہوا تھا، اور کیا انداز تھا ان کا کیس پیش کرنے کا، آپ سن کر حیران۔ قاضی صاحب نے بھائیوں سے پوچھا تمہارا مقدمہ کیا ہے، تمہارا کیس کیا ہے؟ تو بھائیوں نے کہا کہ چونکہ دربار بھرا ہوا تھا تو کتنے پیارے انداز سے اپنا مقدمہ قاضی کے سامنے رکھا جس سے گھر کی عزت بھی بچی رہے۔ بھائیوں نے کہا ہم نے ایک ہرا بھرا باغیچہ فیروز کو دیا تھا، کئی سال تک فیروز نے اس باغ کا استعمال کیا، اس کے پھلوں سے اس کے پھولوں سے فائدہ اٹھایا اور ویران کر کے اور اجاڑ کے وہ باغیچہ ہم کو واپس کیا۔ قاضی نے فیروز سے پوچھا کیا تم نے ایسا کیا؟ فیروز نے کہا کہ بے شک میں نے ان سے باغیچہ لیا تھا، لیکن جس حالت میں لیا تھا اس سے اچھی حالت میں واپس کیا۔ تو قاضی نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے واپس کرنے کی؟ تو فیروز نے کہا ایک دن میں باغیچے میں داخل ہوا تو میں نے وہاں پر شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے اور مجھے پتا چل گیا کہ میرے
मेरे बागीचे में अब शेर का आना जाना हो गया है, मुझे मेरी जान का खतरा महसूस हुआ, इसलिए मैंने अब बागीचे में न जाने का फैसला किया है। बादशाह सब ये देख रहा था, वो समझ गया कि क्या माजरा है। तो बादशाह चूंकि सारा मामला सुन रहा था, वो समझ गया कि क्या मैटर है, तो उसने आवाज देकर फेरोज से कहा कि फेरोज, शेर तुम्हारे बागीचे में आया जरूर था, थोड़ी देर वो रहा भी, लेकिन ना वो एक फल को छू पाया, ना एक फूल को छू पाया, ना एक पत्ते को छू पाया। और फेरोज, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि तुम्हारे बागीचे की दीवार इतनी मजबूत है, इतनी मजबूत है कि शेर दोबारा आना तो क्या, उस तरफ देख भी नहीं सकता, ये मैं गारंटी देता हूं। फेरोज समझ गया और बादशाह की बात पर उसने यकीन कर लिया और काजी से कहा कि मैं अपने केस को वापस लेता हूं, और केस सॉल्व हो गया। उसने अपनी बीवी को भी वापस लेकर आ गया। क्या बेहतरीन अंदाज था केस पेश करने का कि इज्जत भी बच गई, काजी को समझ में भी नहीं आया कि मैटर क्या था, और केस सॉल्व हो गया। अल्लाह ताला इसी मीठे अंदाज से हमारे घर के भी केस सॉल्व